سورہ فرقان کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 6 رکوع اور 77 آیتیں ہیں۔ فرقان نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے۔ سورہ فرقان کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا، نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 2، بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا۔ نمبر 3، قرآن پاک پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ نمبر 4، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی۔ نمبر 5، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 6، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، عاد، سمود، اصحاب الرس اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا اور اذیتیں دی، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہوں، یہ کفار کا پرانا دستور ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں پر ان قریب عذاب نازل ہوگا۔ سورہ نور کے ساتھ مناسبت، سورہ فرقان کی اپنے سے ماقبل سورت نور کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں زمین و آسمان کے مالک رب تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ وہ اولاد سے پاک ہے اور اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز سورہ نور میں 3 طرح کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا۔ نمبر 1، آسمان اور زمین کے احوال سے۔ نمبر 2، بارش نازل ہونے، اولے برسنے اور برف باری ہونے سے۔ نمبر 3، حیوانات کے احوال سے، جبکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت قائم کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سائے کا پھیلنا، دن اور رات، ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا بہنا، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر، 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش، عرش پر استوا، آسمانوں میں بروج، سورج، چاند اور اسی طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ تبارک، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے حبیب انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہوں۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ آیت کے اس حصے میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عام ہونے کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، خواہ جن ہوں یا بشر، فرشتے ہوں یا دیگر مخلوقات، سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں یہ سب داخل ہیں۔ نیز مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، خواہ جن ہوں یا انسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ ترجمہ، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ الذی لہ،
وہ جس کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار نہ فرمائی، اس میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس میں بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 4، ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ نمبر 5، ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر رکھا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ ترجمہ، اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو معبود خالق، مالک اور قادر ہونے میں یکتا ہے، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بت ایسے عاجز اور بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو پیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے کوئی ضرر دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، نہ ہی خود کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کسی کو موت اور زندگی دینے کے مالک ہیں، نہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں۔ یاد رہے کہ مشہور اور معتبر تمام مفسرین نے نقصان دور نہ کر سکنے اور نفع نہ پہنچا سکنے کا وصف بتوں کے لیے ثابت کیا ہے، کسی نے بھی اس سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد نہیں لیے۔ فی زمانہ بعض لوگ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط اور قرآنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مترادف ہے۔ بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم پر چشمہ کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں۔ احترام اور پوجنے میں بڑا فرق ہے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کلام کیا گیا، اور اس کے بعد بت پرستوں کا رد کیا گیا، اور اب یہاں سے قرآن مجید اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات ذکر کر کے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نضر بن حارث اور اس کے ساتھیوں نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر یہودیوں اور عداس و یسار وغیرہ اہل کتاب نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ وہ یعنی نضر بن حارث وغیرہ مشرکین جو یہ بےہودہ بات کہہ رہے ہیں، ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والے کلام کو یہودیوں کے تعاون سے گھڑا ہوا جھوٹ کہا، اور اس مقدس کلام کی طرف وہ بات منسوب کی جو اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ وقالوا، اور کافروں نے کہا، یعنی وہی مشرکین قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ رستم و اسفندیار وغیرہ کے قصوں کی طرح پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لی ہیں، کیونکہ کسی سے پڑھے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے یہ خود لکھ نہیں سکتے، اس لیے دوسروں سے لکھوا لی ہیں۔ پھر یہی کہانیاں ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں تاکہ سن سن کر انہیں یاد ہو جائیں، اور جب آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو وہی کہانیاں ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ ترجمہ، تم فرماؤ اسے تو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ اس قرآن کو تو اس اللہ عز و جل نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، یعنی قرآن کریم غیبی علوم پر مشتمل ہے، اور یہ اس بات کی سری دلیل ہے کہ قرآن پاک غیبوں کو جاننے والے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اے کافرو، تم نے قرآن مجید کے بارے میں جو بات کہی اس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے پر کامل قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے فوری عذاب نازل نہیں فرمایا، بلکہ تمہیں مہلت دی تاکہ تم اپنی بات سے رجوع اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر سکو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو وہ تمہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا۔ وقالو، اور کافروں نے کہا۔ اس آیت سے کفار کی جانب سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ہونے والے اعتراضات کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار قریش نے کعبہ شریف کے نزدیک جمع ہو کر یہ کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ اس سے ان کافروں کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوتے تو نہ کھاتے نہ بازاروں میں چلتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو ان کی طرف ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو ان کے ساتھ ہوتا اور لوگوں کو ان کی اطاعت کا کہتا اور نافرمانی سے ڈراتا، نیز ان کی تصدیق کرتا اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا۔ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ ترجمہ، یا اس کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا، اور ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ او یلقا، یا ڈال دیا جاتا۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کفار قریش کی مزید بےہودہ باتیں بیان کی گئیں کہ انہوں نے کہا ان کی طرف آسمان سے کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا اور یہ معاش کے حصول سے بے نیاز ہو جاتے، اور اگر انہیں کوئی خزانہ نہیں ملنا تھا تو کم از کم ان کا کوئی باغ تو ہوتا جس میں سے یہ مالداروں کی طرح کھاتے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیبی خزانے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں ہیں۔ یاد رہے کہ ان سب باتوں سے کفار کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے پینے سے بے نیاز کیوں نہ کر دیا، یا تو انہیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی، اگر تھی تو غیبی خزانے ان پر آ جاتے جس سے انہیں کمانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہہ دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں غیبی خزانے تھے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتی باغوں پر قابض بھی تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر بخش دیا۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمینی خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دوران نماز قبلے کی دیوار میں جنت دیکھی اور اس سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے، مگر چونکہ کفار کے سامنے ان چیزوں کو ظہور نہ تھا اس لیے کفار ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا، کفار کے بارے میں مزید ارشاد فرمائے کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا تم ایک ایسے مرد کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہے اور معاذ اللہ ان کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو خود اپنی بات پر قرار نہ تھا، کبھی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہتے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، کبھی شاعر کہتے کبھی کاہن، وہ خود اپنے قول سے جھوٹے تھے۔
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ترجمہ: اے حبیب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب انہیں کسی راہ کی طاقت نہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ اس سے اوپر والی آیات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کی گئی کفار کی بےہودہ باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ یہ کفار آپ کے بارے میں کیسی عجیب و غریب اور عقل سے خارج باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں عجیب ہونے کی وجہ سے کہاوتوں کی طرح ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے کیسے احوال گھڑ لیے ہیں جس کا واقع ہونا ہی بعید ہے۔ یہ لوگ آپ کی شان سے جاہل اور آپ کے جمال سے غافل ہیں کہ انہوں نے جادو کیے ہوئے اور محتاج کے ساتھ آپ کو تشبیہ دے دی، حالانکہ جادو کیا ہوا اور محتاج شخص کبھی بھی رسول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ واضح طور پر حق سے گمراہ ہو گئے، اور اب انہیں ہدایت کی کسی راہ کی طاقت نہیں، اور اپنی گمراہی سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ ترجمہ: وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے۔ انشاء، اگر چاہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اگر چاہے تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے کافروں کے ان بیان کردہ خزانوں اور باغات سے بہتر چیزیں عطا فرما دے، اور دنیا میں ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی مشیت اور بندوں کی مصلحت کے مطابق ان کے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، اس لیے اس کے کام پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے مال و دولت پر فخر کو ترجیح دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ آسائشیں عطا فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آسائشوں کو پسند نہیں فرمایا، اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا میں فخر کو ترجیح دی۔ اسی سلسلے میں دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ کے حجرے میں تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ سے حاجت مند ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا تم صبر کرو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے پاس 7 دن سے کچھ نہیں ہے، اور ان کے گھروں میں 3 دن سے ہنڈیا کے نیچے آگ نہیں جلائی گئی۔ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ سے تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونا بنا دینے کا سوال کروں تو وہ ان سب پہاڑوں کو ضرور سونا بنا دے گا۔ نمبر 2، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ اللہ تعالیٰ سے کھانا نہیں مانگتے کہ وہ آپ کو عطا کرے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک کو دیکھ کر رو پڑی تھی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں کہ وہ دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کر میرے ساتھ چلائے تو میں زمین میں جہاں جاؤں اللہ تعالیٰ وہی پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے ساتھ چلا دے گا، لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو اس کے سیر ہونے پر، دنیا کے فقر کو اس کی مالداری پر، اور اس کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دنیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے مناسب نہیں۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔
ترجمہ، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہ وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو، بلکہ یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ بھڑکتی ہوئی آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو اس قدر جوش مارے گی کہ کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے۔ دور کی جگہ سے مراد 1 برس کی راہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک 100 برس کی راہ مراد ہے، اور آگ کا دیکھنا کچھ بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو حیات، عقل اور دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے جہنم میں معمول فرشتوں کا دیکھنا مراد ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب انہیں ڈالا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کفار کو اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں جو انتہائی کرب و بے چینی پیدا کرنے والی ہو زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح ڈالا جائے گا کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے ملا کر باندھ دیے گئے ہوں، یا اس طرح کہ ہر کافر اپنے اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، تو وہ وہاں موت مانگیں گے، اور وا ثبورا یعنی ہائے اے موت آجا کا شور مچائیں گے، اور اس وقت ان سے فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو، کیونکہ تم طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس شخص کو آتشی لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس ہے، اور اس کی ذریت اس کے پیچھے ہوگی، اور یہ سب موت موت پکارتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتیں مانگو۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا یہ عذاب جہنم بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ باغ ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ قل، تم فرماؤ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ کیا جہنم کا عذاب اور اس کی ہولناکیاں جن کا ذکر کیا گیا یہ بہتر ہے، یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عذاب سے ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ باغ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کے کرم کے مطابق ان کے لیے اعمال کا بدلہ اور وہ جگہ ہے جس کی طرف یہ لوٹ کر جائیں گے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ ترجمہ، جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے۔ لہم، ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں ان کے مرتبے کے مطابق ہر وہ نعمت اور لذت ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے۔ مانگے ہوئے وعدے سے مراد یہ ہے کہ وہ وعدہ مانگنے کے لائق ہے، اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو مومنین نے دنیا میں یہ عرض کر کے مانگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، یا یہ عرض کر کے مانگا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، یعنی اے ہمارے رب اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔
ترجمہ، اور جس دن وہ انہیں اور جن بتوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان کو جمع فرمائے گا تو ان بتوں سے فرمائے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راستے سے بھٹکے تھے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اکٹھا کرے گا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور ان کے باطل معبودوں کو جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے جمع فرمائے گا تو ان معبودوں سے فرمائے گا کیا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی ہدایت کے راستے سے بھٹکے تھے؟ اللہ تعالیٰ حقیقت حال کا جاننے والا ہے، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ یہ سوال مشرکین کو ذلیل کرنے کے لیے ہے تاکہ ان کے معبود انہیں جھٹلائیں تو ان کی حسرت و ذلت اور زیادہ ہو۔ باطل معبودوں سے عام معبود مراد ہیں، چاہے وہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، جبکہ کلبی نے کہا کہ ان معبودوں سے بت مراد ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت دے گا۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ ترجمہ، وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا، یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ قالوا، وہ عرض کریں گے یعنی وہ باطل معبود عرض کریں گے اے اللہ عز و جل تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرا شریک ہو، خود ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں، تو کیا ہم کسی دوسرے کو تیرے غیر کو معبود بنانے کا حکم دے سکتے تھے؟ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور انہیں اموال، اولاد، لمبی عمر، صحت و سلامتی عنایت کی، یہاں تک کہ یہ غفلت میں پڑے اور انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا اور تیری نعمتوں کو یاد کرنا اور تیری آیتوں میں غور و تدبر کرنا چھوڑ دیا، اور انہوں نے اپنے برے اختیار کی وجہ سے ہدایت کے اسباب کو گمراہی اور سرکشی کا ذریعہ بنا لیا، اور یہ لوگ تیری ازلی قضا میں ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ ترجمہ، تو بے شک ان جھوٹے معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا، تو اب تم نہ عذاب پھیرنے کی طاقت رکھو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ فقد کذبوکم بما تقولون، بس بے شک انہوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا۔ جب کفار کے باطل معبود جواب دے لیں گے تو اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا اے مشرکوں، تم نے اپنے معبودوں کو خدا کہا اور انہوں نے تمہیں جھوٹا کر دیا، اب یہ بت نہ تمہاری مدد کر سکیں گے نہ ہم کریں گے، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے، اور تم میں جو ظالم یعنی کافر اور کافر گر ہے ہم اسے جہنم کا بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا۔ ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے محبوب تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے۔ اس آیت میں کفار کے اس طعن کا جواب دیا گیا ہے جو انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ امور نبوت کے منافی نہیں بلکہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل عادت تھی، لہٰذا یہ اعتراض محض جہالت اور عناد پر مبنی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔
نمبر 1، امیر لوگ جب اسلام لانے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ خیال کرتے کہ یہ ہم سے پہلے اسلام لا چکے، اس لیے انہیں ہم پر ایک فضیلت رہے گی، اس خیال سے وہ اسلام قبول کرنے سے باز رہتے اور امیروں کے لیے غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش بن جاتے۔ نمبر 2، یہ آیت ابو جہل، ولید بن عقبہ، عاص بن وائل سہمی اور نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ذر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ پہلے سے اسلام لائے ہیں، تو غرور سے کہا کہ ہم بھی اسلام لے آئیں تو انہی جیسے ہو جائیں گے، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ نمبر 3، یہ آیت مسلمان فقراء کی آزمائش میں نازل ہوئی جن کا کفار قریش مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے یہ لوگ ہیں جو ہمارے غلام اور ارذل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ان مومنین سے فرمایا، کیا تم اس فقر و شدت پر اور کفار کی اس بدگوئی پر صبر کرو گے؟ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب عز و جل اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو صبر کرے اور اس کو بھی جو بے صبری کرے۔ غربت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کا مال نہ ہونا اور غربت کا شکار ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ایسے موقع پر صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اس جگہ ہم 3 احادیث ذکر کرتے ہیں کہ اگر غریب اور مفلوق الحال مسلمان ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل انہیں صبر و قرار نصیب ہو جائے گا۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھتا ہے جس کو اس پر مال اور شکل و صورت میں فضیلت حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھے جس پر اسے فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے سے کم حیثیت والے کی طرف دیکھو اور جو تم سے زیادہ حیثیت کا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ یہ عمل اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 باتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھتا ہے، اور جس میں دونوں خصلتیں نہ ہوں اسے اللہ تعالیٰ صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ نمبر 1، جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے۔ نمبر 2، دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اسے اس پر فضیلت دی۔ اور جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان احادیث پر عمل کرنے اور غربت و مسکینی کی حالت میں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ ترجمہ، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا، ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا۔ اس آیت سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے مزید اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، کفار جو کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر نشر کو نہیں مانتے، اسی لیے وہ قیامت کے دن ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رسول بنا کر یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ بنا کر ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے، یا ہم اپنے رب عز و جل کو کیوں نہیں دیکھتے جو ہمیں خود بتا دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور ان کا تکبر انتہا کو پہنچ گیا ہے، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں کہ معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی فرشتوں کے اپنے اوپر اترنے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال کر رہے ہیں۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ ترجمہ،
یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے۔ یوم یرون الملائکہ، یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی لوگ اپنی موت کے وقت روح نکالنے والے فرشتوں کو اس حال میں دیکھیں گے، یا قیامت کے دن عذاب دینے پر معمول فرشتوں کو اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ ان سے کہہ رہے ہوں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مجرموں سے مراد کفار ہیں۔ مومنین کو قیامت کے دن جنت کی بشارت سنائی جائے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم۔ ترجمہ، جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پناہ چاہتے ہوئے کہیں گے اے اللہ عز و جل ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فرشتے ان کفار سے کہیں گے کہ مومن کے سوا کسی کے لیے جنت میں داخل ہونا حلال نہیں، تو کافروں اور جنت کے درمیان روکی ہوئی آڑ ہے، اسی لیے وہ دن کفار کے لیے انتہائی حسرت و ندامت اور رنج و غم کا دن ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ ترجمہ، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم اسے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے کفر کی حالت میں جو کوئی ظاہری اچھے عمل کیے ہوں گے جیسے صدقہ، صلہ رحمی، مہمان نوازی اور یتیموں کی پرورش وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف قصد کر کے روشن دان کی دھوپ میں نظر آنے والے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح انہیں بے بقعت بنا دے گا۔ مراد یہ ہے کہ وہ اعمال باطل کر دیے جائیں گے، ان کا کچھ ثمرہ اور کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور وہ انہیں میسر نہ تھا۔ قیامت کے دن کچھ مسلمانوں کے اعمال بے بقعت کر دیے جائیں گے۔ اس آیت میں قیامت کے دن کفار کے اعمال باطل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ احادیث میں بعض ایسے مومنین کا ذکر بھی کیا گیا ہے جن کے اعمال قیامت کے دن بے بقعت کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہاں دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ابن ماجہ کی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے بقعت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے بقعت کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت سالم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر راتوں کو قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر
کود پڑتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور قیامت کے دن اعمال باطل ہو جانے والوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ ترجمہ: جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ اصحاب الجنہ، جنت والے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے کامل خسارے اور مکمل طور پر ناکامی کا ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت میں قیامت کے دن اہل جنت پر ہونے والے انعامات کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اخروی کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت والے یعنی مومنین قیامت کے دن ان مغرور متکبر مشرکوں کے مقابلے میں ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ ترجمہ: اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن پہلے آسمان دنیا پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے زمین پر اتریں گے اور ان کی تعداد زمین کے جن و انس سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے، وہ آسمان دنیا کے رہنے والوں سے اور جن و انس سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح آسمان پھٹتے جائیں گے اور ہر آسمان والوں کی تعداد اپنے ماتحتوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ ساتواں آسمان پھٹے گا، پھر کروبین یعنی فرشتوں کے سردار اتریں گے، پھر عرش اٹھانے والے فرشتے اتریں گے۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ ترجمہ: اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ الملک، بادشاہی، یعنی قیامت کے دن سچی بادشاہی رحمان عز و جل کی ہوگی اور اس دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہ ہوگا اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت اور انتہائی شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت کے دن مسلمانوں پر آسان ہوگا۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت کے دن مسلمانوں پر آسان ہوگا۔ احادیث میں بھی قیامت کے دن مسلمانوں پر آسان ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ یہاں اس سے متعلق دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی قیامت کا دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہوگا تو یہ دن کتنا طویل ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھی تھی۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ سب جہانوں کے رب عز و جل کے حضور اس دن کے نصف تک کھڑے ہوں گے جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ دن اتنا آسان گزرے گا جتنا وقت سورج کے غروب کی طرف مائل ہونے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک لگتا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کرے جس دن ظالم حسرت و ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ جنت و نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ان کی پیروی کیا کرتا اور ان کی ہدایت کو قبول کیا ہوتا۔ یہ حال اگرچہ کفار کے لیے عام ہے مگر عقبہ بن ابی معیط سے اس کا خاص تعلق ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی
شہادت دی اور اس کے بعد ابی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مرتد ہو گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قتل ہو جانے کی خبر دی، چنانچہ وہ بدر میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ترجمہ: ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کہے گا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے بہکا دیا، اور شیطان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر بلا اور عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی ترغیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے محبت کرنا دنیا اور آخرت میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ احادیث میں بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں، فاجر سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر ہے۔ اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گی، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کو تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ فی زمانہ بعض نادان لوگ بد مذہبوں سے تعلقات قائم کرتے اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلک سے کوئی ہلا نہیں سکتا، ہم بہت ہی مضبوط ہیں، ہم نے ان سے تعلق اس لیے قائم رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں اپنے جیسا بنا لے۔ یوں ہی بعض نادان تسکین نفس کی خاطر بد مذہب عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ اسی طرح کچھ نادان گھرانے ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کی اچھی تعلیم کی خاطر اپنے نونہالوں کو بد مذہب استادوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور بالآخر یہی بچے بڑے ہو کر بد مذہبی اختیار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے اس کلام سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آگ ہے، گردگی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ خود ہی دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بد دین ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں اور برے لوگوں سے دوستی رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے، اور نیک و پرہیزگار لوگوں سے میل جول رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔